وہ خیمے کی پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چمگویاں کر رہے تھے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے نہ کبھی کسی کو طور کا جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سوڈان کی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ غیور مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اوچھے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو، یہ خطہ تمہارا ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی، تمہیں انسان سے حیوان بنا دیا جائے گا، پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہوگے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کی بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پئیں اور بدکاری کرے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر روندے جائیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک آواز آئی، اسے ہمارے سامنے لاؤ جو اپنے آپ کو خدا کا ایلچی کہتا ہے۔ وہ بے قصور ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، وہ تم میں سے ہی ہے۔ اب وہ اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو، تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کسی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری باتوں میں دانائی ہے، کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، خیمے میں سے ایک برتن اٹھا لایا جس میں تیل کی قسم کا آتشگیر سیال مادہ تھا۔ اس نے یہ تیل ایک کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا، اس پر پانی ڈالا، مشعل اٹھا کر اس کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بھڑک کر شعلہ بن گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمر درویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس نے کسی کو آواز دے کر کہا، انہیں سامنے لے آؤ۔ لوگوں کے ہجوم سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے جو عمر درویش کے سوانگ میں شامل تھے۔ انہیں چھاپا ماروں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اچانک شور اٹھا، گھوڑا دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ایک بھاگ گیا، ایک جاسوس نکل گیا۔ دوسروں کو سامنے لایا گیا، مشعل اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو دکھائے گئے۔ یہ مسلمان ہیں، علی بن سفیان نے کہا، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ ایمان فروش ہیں۔ علی بن سفیان نے تفصیل سے بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں قتل کر دو۔ کئی آوازیں اٹھی، سنسار کر دو۔ لوگ ان کی طرف بڑھے، مشعلوں کی روشنی میں تلواریں چمکی۔ رک جاؤ، علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا، خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے، انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور دو کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس وقت عمر درویش، عاشی اور دو چھاپا مار دور نکل گئے تھے۔ وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے۔ دوستو، عمر درویش نے دوڑتے گھوڑے سے کہا، ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ عاشی، اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بیٹھ جانا، سفر بڑا ہی لمبا اور وقت بہت ہی تھوڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی حراست سے بھاگا تھا۔
وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اس سے تعقب کا ڈر تھا۔ وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کرتے بہت دور کا چکر کاٹا۔ اتنے وقت میں عمر درویش بہت دور نکل گیا تھا۔ جاسوس کو یہ خبر دینی تھی کہ عمر درویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسے عمر درویش پر شک کا اظہار بھی کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر درویش کو ایک بار قید خانے میں بند ہونا تھا۔ عمر درویش اس سے پہلے پہنچ کر سوڈانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ عائشی کو اس اسکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت سے ساتھ جا رہی تھی۔ لوگ مشعلوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان آگے آگے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے 2 جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا۔ انہیں مشعلیں اوپر نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تھا کہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں آنا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، رسیوں سے بندھے ہوئے ایک آدمی نے کہا۔ جو مانگو گے ملے گا، ہمیں چھوڑ دو۔ کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو؟ اس سے جواب ملا، دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں۔ تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ آ رہے ہیں، دوسرے قیدی نے کہا۔ وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ کہو کیا لیتے ہو؟ ہم دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں، سونا دیں گے۔ جوں جوں مشعلیں اوپر آ رہی تھی، دونوں قیدیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے کہا، تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان سے ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ ایک آدمی نے کہا۔ مشعلیں ان کے سر پر آ رکی۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور کھڑا کر دیا۔ لوگ 2 آدمیوں کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ یہ ہے تور کا جلوہ دکھانے والے۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا اور زمین پر دیکھا۔ وہاں آتش گیر سیال گرا ہوا تھا، ذرا پرے برتن پڑا تھا۔ اس نے کہا، اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑے پر ڈال کر دکھایا تھا۔ یہ تیل یہاں گرایا گیا ہے۔ میں نے 4 آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیے تھے۔ عمر درویش کی مشعل کے اشارے پر ان دونوں نے اس دیے سے اس تیل کو آگ لگانی تھی، اور یہ تور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ یہ 3 تھے، ایک آدمی نے کہا۔ تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا، اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے۔ علی بن سفیان نے مشعل کا شعلہ تیل پر رکھا تو تیل جل اٹھا، شعلہ اوپر تک آیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا اس کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا؟ اس نے ان 2 آدمیوں سے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پوچھا، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے بخش دو۔ ایک نے خوفزدہ آواز میں کہا، تم نے جو کہا سچ کہا ہے۔ کیا تم اسی علاقے کے مسلمان نہیں ہو؟ ہاں، دونوں نے سر ہلائے۔ کیا تمہیں صلیبیوں اور سوڈانی کفار نے اس کام کی تربیت نہیں دی؟ انہوں نے ہی دی۔ اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام نہیں لیتے؟ ہاں، ایک نے جواب دیا، ہم اس کا انعام لیتے ہیں۔ ہمیں بخش دو، دوسرے نے کہا، ہم اپنی قوم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ پیچھے سے ایک جوشیلے مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے 2 وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑے۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ تلوار چلانے والے نے تلوار لوگوں کے آگے پھینک کر کہا، خدا کی قسم یہ شخص قاتل نہیں ہے۔ امام نے کہا، یہ قتل جائز تھا۔ ایک شور اٹھا۔ عمر درویش نے سحر کے آغاز میں گھوڑے روکے، چھاپا ماروں اور عائشی سے کہا کہ ذرا آرام کر لیں۔ گھوڑوں کو بھی آرام دینا ضروری تھا۔ دارالحکومت کی طرف جانے والا جاسوس آدمی رات تک چلا اور ایک جگہ آرام کرنے رک گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عمر درویش آگے آگے جا رہا ہے۔ وہ لیٹا اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی عمر درویش نے اپنے قافلے کو گھوڑوں پر سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔ وہ فوجی تھا، چھاپامار بھی سختیاں برداشت کرنے کے عادی تھے۔ عائشی لڑکی تھی جو محلات میں رہنے کی عادی تھی۔ اسے ٹریننگ تو ملی تھی لیکن اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی۔ عائشی، عمر درویش نے اسے دوڑتے گھوڑے سے کہا، تمہارا چہرہ اتر گیا ہے، تم شب بیداری کی عادی بھی نہیں، میرے گھوڑے پر آ جاؤ۔ عائشی مسکرائی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ عمر درویش نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا چھوڑ دے۔
عائشی نے انکار میں سر ہلایا۔ گھوڑے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک چھاپا مار نے عمر درویش سے کہا، لڑکی اونگ رہی ہے، گر پڑے گی۔ عمر درویش نے اپنا گھوڑا عائشی کے قریب کیا اور بھاگے کھینچ لی۔ عائشی بیدار ہو گئی۔ عمر درویش نے اس سے کہا کہ وہ اس کے آگے سوار ہو جائے۔ میں سہارا لینا نہیں چاہتی، عائشی نے کہا۔ سہارا دوں گی، مجھے اپنا عہد پورا کرنا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کے قتل کا اور اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گھوڑے چلے۔ بہت آگے جا کر عائشی نیند پر قابو نہ پا سکی۔ عمر درویش اس کے قریب تھا۔ اگر وہ نہ دیکھ لیتا تو عائشی گر پڑتی۔ اس نے گھوڑے روک کر عائشی سے کوئی بات کیے بغیر اس سے کمر سے پکڑا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ ایک چھاپا مار نے عائشی کے گھوڑے کی بھاگے اپنی زین کے ساتھ باندھ لی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ عائشی نے سر عمر درویش کے سینے پر پھینک دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اس کے کھلے بال عمر درویش کے چہرے پر پڑنے لگے۔ ایسے ملائم اور ریشمی بالوں کے لمس سے وہ آشنا نہیں تھا، مگر ان بالوں نے اس پر وہ اثر نہ کیا جو ایک جوان مرد پر ہونا چاہیے تھا۔ اس سے عائشی کی باتیں یاد آنے لگی۔ تمہاری آغوش میں مجھے اپنے ماں باپ کی آغوش کا سرور آیا تھا، عائشی نے اس سے اسی صحرا میں چند راتیں پہلے کہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے بھی ماں باپ تھے۔ تم نے میرا ماضی میرے آگے رکھ دیا ہے۔ پھر عمر درویش کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہوا کے زناٹوں سے اسے عائشی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ مجھے اپنے خون سے اپنے باپ کا خون نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے باپ کا خون ہے، یہ میری ماں کا خون ہے۔ دونوں خون مل کر بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گئے ہیں۔ عمر درویش، تمہاری رگوں میں ہاشم درویش کا خون دوڑ رہا ہے۔ تمہیں اسی لہو کا خراج وصول کرنا ہے جو بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گیا تھا۔ تمہیں فلسطین کی آبرو پکار رہی ہے۔ قبلہ اول کو دل سے نہ اتار دینا ہاشم کے بیٹے۔ چھاپا ماروں نے دیکھا کہ عمر درویش نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تھی۔ چھاپا ماروں کو بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کرنی پڑی۔ عائشی کے بال اور زیادہ بکھر کر ہوا کے زناٹوں سے اس کے چہرے پر اڑنے لگے۔ عمر درویش، ایک چھاپا مار نے گھوڑا اس کے قریب کر کے کہا، گھوڑے کسی چوکی سے بدلنے کی امید تو نہیں، گھوڑے کو اس طرح نہ مارو، ذرا آہستہ، ذرا آہستہ۔ عمر درویش نے چھاپا مار کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا کم کر دی اور بولا، خدائے ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے، گھوڑے تھکیں گے نہیں۔ اس کی آواز سے عائشی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، میں کتنی دیر سوئی رہی، میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تم تو سو گئی تھی، عمر درویش نے کہا، لیکن میری ایمان کی جو رگ سوئی ہوئی تھی وہ جاگ اٹھی ہے۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم شام تک منزل پر پہنچ جائیں گے۔ علی بن سفیان اسی گاؤں میں چلا گیا تھا جسے مسلمانوں نے اپنی زمین دوست سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے سپرد یہ کام کیا تھا کہ تمام علاقے میں پھیل کر عمر درویش کی شعبہ بازیوں کی حقیقت بتا دے۔ اس نے وہاں کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ لوگوں کو تیار کر لے۔ یہ علاقہ بہرحال سوڈان کا تھا، جہاں مسلمانوں کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوڈانی فوج حملہ کرنے کا حق رکھتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے میں اپنا قانون رائج کر رکھا تھا۔ انہوں نے جن جاسوسوں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے بنائے ہوئے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ انہیں سزا دینی تھی جو سوڈانی قانون کے مطابق جرم تھا۔ ان مجرموں نے جو کچھ کیا سوڈانی حکومت کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ علی بن سفیان نے خطرہ مول لیا تھا۔ اس نے چھاپا ماروں کی 2 پارٹیاں تیار کر لیں۔ قید خانے میں اسحاق کو ایک اچھے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اسے نہایت اچھا کھانا باعزت طریقے سے دیا جاتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ عمر درویش اسے اپنی پوری اسکیم بتا کر گیا تھا۔ اسحاق تنہائی میں بیٹھا اسی کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ اس سے 2 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ عمر درویش نے قید خانے کی اذیتوں سے تنگ آ کر سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہوگا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ عمر درویش کہیں اپنے ہی منصوبے کی نظر نہ ہو گیا ہو۔ اسحاق اپنے فرار کے متعلق سوچتا رہتا تھا، لیکن اس سے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سوڈانیوں کے لیے وہ قیمتی قیدی تھا۔
جس پر انہوں نے اضافی پہرے لگا رکھے تھے۔ جب سے عمر درویش اس سے الگ ہوا تھا، اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو سوڈان کا وفادار بنائے۔ سوڈانی سالار جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا، اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اتنی دیر میں عمر درویش کا قافلہ بھی پہنچ گیا۔ عمر درویش کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا اور کس سے ملنا ہے۔ اسے ذہنی تخریب کاری کی تربیت یہیں سے ملی تھی۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو اس سوڈانی سالار کا نام بتایا جس نے اسے اس کام کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے فوراً سالار کے گھر پہنچا دیا گیا۔ ناکام لوٹے ہو یا کوئی اچھی خبر لائے ہو، سوڈانی سالار نے اس سے دیکھتے ہی کہا۔ اچھی خبر اس سے سنیں۔ عمر درویش نے عاشی کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ مجھ پر شاید اعتبار نہ کریں۔ عاشی تھکن سے چور پلنگ پر گر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے عمر درویش سے کہا، انہیں ساری بات خود ہی بتاؤ اور ذرا جلدی کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہماری مہم اتنی جلدی کامیاب ہوئی ہے جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی، عمر درویش نے کہا، اور پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے کس طرح پانی کو آگ لگائی اور طور کے جلوے دکھائے ہیں۔ اور اس کے بولنے کا جو انداز تھا اس نے مجھے تو حیران ہی کر دیا تھا۔ عاشی نے عمر درویش کے متعلق کہا، لوگ اس کے شعبوں سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے اس کی زبان سے۔ کیا آپ کو ابھی تک کوئی بتانے نہیں آیا کہ وہاں ہم نے کس طرح کامیابی حاصل کر لی ہے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں آیا، سوڈانی سالار نے کہا، میں تم دونوں کے متعلق پریشان تھا۔ عمر درویش کو یہ سن کر اطمینان ہوا کہ یہاں ابھی تک کوئی جاسوس نہیں پہنچا۔ جاسوس جو مسلمانوں کی حراست سے فرار ہو کر آ رہا تھا وہ بھی دور تھا۔ اس کی رفتار وہ نہیں تھی جو عمر درویش کی تھی۔ اس رفتار سے اس سے صبح کے وقت پہنچنا تھا۔ عمر درویش کا دھوکہ اسی جاسوس کی غیر حاضری میں ہی چل سکتا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی اصل صورتحال کو بے نقاب ہوتے ہی عمر درویش کو قید خانے میں بند ہونا تھا۔ اب مجھے اسحاق کی ضرورت ہے، عمر درویش نے کہا۔ میں آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے ذہن صاف کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں اسی پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی فرعونوں کا جانشین ہے۔ اب مسلمانوں کو اپنا کوئی قائد کہہ دے کہ ہمیں سوڈان کا وفادار ہونا چاہیے۔ اس علاقے کی تمام تر آبادی آپ کی ہوگی۔ میں نے وہاں معلوم کیا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ یہ قائد اسحاق کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے وہاں کے مسلمان پیر اور پیغمبر مانتے ہیں۔ مگر اسحاق سے منوائے کون؟ سوڈانی سالار نے کہا، میں اسے اس خطے کی امارت کے لالچ دے چکا ہوں۔ اسے ایسی اذیتیں دی ہیں جو گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشی بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اب مجھے کوشش کرنے دے، عمر درویش نے کہا۔ اسے قید خانے سے نکال کر اسی کمرے میں بھیج دیا جائے جہاں آپ نے اسے ایک بار رکھا تھا اور مجھے بھی رکھا تھا۔ آپ اس کے دشمن ہیں، میں اس کا ساتھی ہوں۔ کیا وہاں عاشی کو ایک بار پھر آزماؤ گے؟ سوڈانی سالار نے پوچھا۔ نہیں، عمر درویش نے جواب دیا، میں اب اپنی زبان کا جادو آزماؤں گا۔ اسے اگر ابھی اسی کمرے میں لے جائیں تو مجھے امید ہے کہ صبح تک میں اسے اپنے جال میں پھانس لوں گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اس علاقے سے میری غیر حاضری لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں مصری جاسوس بھی ہیں۔ میں نے جو جادو چلایا ہے اس سے مصری جاسوس میری غیر حاضری میں بیکار کر سکتے ہیں۔ سوڈانی سالار نے ان دو چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھا جو عمر درویش کے ساتھ تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے محافظ اور مرید ہیں اور یہ اس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں۔ وہ ایک عمارت کا خوشنما کمرہ تھا جس میں اسحاق کو لایا گیا۔ سالار خود اسحاق کو قید خانے میں سے لانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے اسحاق سے کہا، میں تمہارے قومی جذبے اور ایمان کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہارا ایک دوست عمر درویش تم سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ مجھے قید خانے سے زیادہ غلیظ اور جہنمی ماحول اور تمہارے محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ اسحاق نے کہا، مجھے تہ خانے میں لے چلو یا بالا خانے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔
سوڈانی سالار ہنس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں عمر درویش اس کے انتظار میں موجود تھا۔ سوڈانی سالار بھی کمرے میں رہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے، اسحاق نے عمر درویش سے کہا۔ تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قید خانے سے باہر گھوم پھر رہے ہو، مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو، عمر درویش نے کہا۔ ذرا مجھے مہلت دو، ذرا سی دیر کے لیے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو، تحمل اور اطمینان سے میری بات سنو۔ سوڈانی سالار پاس کھڑا رہا، وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی اور عمر درویش بھی قیدی تھا۔ یہ عمر درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے 4 سنتریوں کا انتظام کر دیا تھا، 2 کمروں کے سامنے کھڑے تھے اور 2 پچھلے دروازے کے سامنے۔ برچھیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر و کمان بھی دے دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ٹلتا نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی موجودگی میں عمر درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ عاشی کو سوڈانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اس عمارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سوڈانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمر درویش کے دونوں چھاپا مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں عمر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عاشی باہر آئی۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اس کا حسن نکھر آیا تھا، چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی۔ وہ چھاپا ماروں کے پاس جا رکی۔ سالار چلا گیا؟ عاشی نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک چھاپا مار نے جواب دیا، وہ اندر ہے، اسے چلے جانا چاہیے، عاشی نے کہا اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ عمر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ سوڈانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہونٹوں پر عاشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے۔ عاشی ٹھہلتے ٹھہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے عمر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ عمر درویش کو موقع مل گیا۔ اس نے عاشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو۔ اسحاق بھائی، عمر درویش نے پوچھا، کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، اور میں اب بھی مصری فوج کا کماندار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہوں۔ اگر سوڈان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر درویش، میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ عاشی نے پیچھے سے سوڈانی سالار کے کندھوں پر دونوں بازو رکھے اور منہ اس کے کان سے لگا کر کہا، چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے۔ سوڈانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو عاشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا گئے۔ عاشی مسکرا رہی تھی۔ اس نے مخمور اور تشنہ لہجے میں کہا، میں اتنی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں۔ کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جن کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تو شراب کی بو کو بھی ترس گئی ہوں۔ اوہ، سوڈانی سالار نے چونک کر کہا، میں تو اس قصے میں تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ میں کسی سے کہہ دیتا ہوں، تم اسی کمرے میں چلو۔ نہیں، عاشی نے کہا، اکیلے کیا خاک مزہ آئے گا، آپ بھی چلیے، یہاں کوئی خطرہ نہیں، دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں، کچھ دیر بعد یہیں آ جانا۔ عاشی اس فن کی استاد تھی۔ بچپن سے اب تک اسے مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے اور انگلیوں پر نچانے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس نے یہی فن اپنے آقاؤں اور استادوں کے خلاف آزمانا شروع کر دیا۔ سوڈانی سالار اس کی مسکراہٹ کے فریب میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ باہر جا کر اس نے ایک ملازم کو شراب لانے کو کہا اور عاشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ عاشی نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور ذرا سی دیر میں بوڑھے سالار پر جوان لڑکی کا طلسم طاری ہو گیا۔ اتنے میں شراب آ گئی۔ عاشی نے سالار کو جام پہ جام پلانے شروع کر دیے۔
نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ عمر درویش نے اسحاق سے کہا، میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے عملی شکل میں آ گیا ہے۔ ساری بات شہر سے نکل کر سناؤں گا۔ 2 چھاپا مار ساتھ لایا ہوں، 2 سنتری ادھر کھڑے ہیں اور 2 ادھر۔ ہمیں صرف اس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے۔ 4 گھوڑے سنتریوں کے لیے تیار کھڑے ہیں تاکہ فرار کی صورت میں 2 ہمارا تعاقب کر سکیں۔ اپنے ہاں مصر کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ ایک آدمی بہت ہی دانشمند معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ قاہرہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سالار کو لڑکی لے گئی ہے۔ میں ذرا باہر جائزہ لے لوں، لڑکی کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ کیوں؟ اسحاق نے پوچھا، اس بدکار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ باہر چل کر بتاؤں گا، عمر درویش نے کہا۔ یہ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، لڑکی مسلمان ہے۔ عمر درویش باہر نکلا۔ سنتریوں نے اسے سوڈانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے چھاپا ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے ذرا کھولا۔ سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے۔ اس نے جھوم کر پوچھا، کون ہے؟ میں دیکھتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ حواس سے دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے سالار کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ سالار نے بازو پھیلا کر لڑکڑاتی آواز میں کہا، تم بھی آؤ، نشے کو دگنا کر دو۔ عائشہ باہر نکل گئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عمر درویش اور عائشہ نے دونوں چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف گئے۔ سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوس کے مرکز کی طرف جا رہا تھا۔ عمر درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا، دونوں اندر چلو اور قیدی کو قید خانے میں لے جاؤ۔ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا۔ دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں چھاپامار بیک وقت ان پر جھپٹے۔ دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپامار کے بازو کے شکنجے میں آ گئی۔ چھاپاماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا۔ سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور ایک نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ عمر درویش نے اسحاق سے کہا، فوراً نکلو۔ باہر 4 گھوڑے عمر درویش کے کھڑے تھے اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے۔ رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑ نہ لگائی۔ عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اس سے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھڑ سوار جاتے دیکھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکا۔ نائب سالار نے اس برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس سے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئی۔ خون بہہ بہہ کر ہر طرف پھیل گیا تھا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا۔ ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں بدمست عائشہ کو پکار رہا تھا۔ نائب سالار نے اسے ہلایا اور اٹھایا۔ عائشہ نے اس سے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کے قابل ہوا تو اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمر درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان ان کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ ضروری یہ تھا کہ اسحاق اور عمر درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے، لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا پھرایا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شعبہ بازیاں دیکھی ہیں انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ البتہ فوری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپامار اس علاقے میں بلا لیے جائے جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شبخون مارے اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں۔
اس طرح عمر درویش، علی بن سفیان اور اس کے چھاپا ماروں نے وہ معرکہ جیت لیا جو کمانڈروں، بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجھل رہ کر لڑا گیا تھا۔ یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔